الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها جہنم۔ بات ہیرا ہے بات موتی ہے، بات ہیرا ہے بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج کھوتی ہے، بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے، بات سینہ کا داغ ہوتی ہے، بات خیر و ثواب ہوتی ہے، بات قہر و عذاب ہوتی ہے، بات برگ گلاب ہوتی ہے، بات برگ گلاب ہوتی ہے، بات تیغ عتاب ہوتی ہے، بات کہتے ہیں رب ارنی کو، بات الکتاب ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ حضرات محترم، زبان کی حفاظت یا اس کا صحیح استعمال یہ ایک بہت ہی اہم انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اس واسطے ہمیں اپنی زبان کو درست موقع پر درست طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کہیں جو کہ بہتر ہو۔ اس کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ان الشیطان ینزغ بینہم کہ شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، دشمنی ڈالتا ہے، جھگڑے لفڑے پیدا کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا کہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور کوئی موقع وہ گنوانا نہیں چاہتا کہ جس سے وہ فائدہ نہ اٹھائے، اور اس کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہوتی ہے کہ کسی انسان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو دوسرے کو لگنے والی ہو، تکلیف دینے والی ہو، یا جو بہانہ بن جائے آپس میں اختلاف کا، انتشار کا، لڑائی جھگڑے کا، مار پیٹ کا، دشمنی کا، بغض کا، عداوت کا۔ اسی واسطے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ بخاری اور ترمذی دونوں جگہ روایت ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ مطلب کیا ہے کہ زبان کو بلا وجہ چلائے نہ، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، بلا وجہ بول کر کے کسی کی دل آزاری، پریشانی اور کسی کی دکھ کا باعث نہ بنے، اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن نہ تو طعن و تشنیع کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک بیماری بہت بری ہے کہ لوگ بعض دفعہ بہت سی باتوں کو جو کھل کر نہیں کہہ سکتے ہیں، دوسرے انداز سے طعن و تشنیع کے تیر و تفنگ چلاتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے لیس المؤمن بالطاعان کہ مومن جو ہے طنز کرنے والا، طعن و تشنیع کرنے والا
نہیں ہوتا ہے، وللعان، اور نہ لعنت ملامت کرنے والا۔ لعنت ملامت کیا؟ کسی کی برائی کرنا اور اس پہ کیا کہتے ہیں دنیا بھر کی صلواتیں بھیجنا، مومن یہ کام نہیں کرتا ہے۔ وللفاحش وللبذی، اور نہ بے حیا فحش گو ہوتا ہے، نہ فحش گو نہ بے حیا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ آخر کا جو یہ ٹکڑا ہے تو سارے ٹکڑے بہت اہم ہیں، تعان اور لعان والے بھی، لیکن خاص طور سے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بعض دفعہ نا سمجھی میں غیر شعوری طور پر بیٹھ کر کے بے حیائی کی، بے شرمی کی باتیں کرتے ہیں، جس کو ہم فحش گوئی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ مقصد خالی یہ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جو دوست و احباب بیٹھے ہیں مجلس میں، جہاں دل لگی ہو رہی ہے، خرمستیاں ہو رہی ہیں، مستی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے سامنے ایسا بول کر کے تو وہ اپنے دوست و احباب جو بیٹھے ہیں خوش ہو جائیں گے، جبکہ یہ معلوم نہیں کہ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے، مومن کی عادت نہیں ہے، مومن کی فطرت نہیں ہے، اور اس کی یہ خصلت نہیں ہے کہ وہ فحش گو اور بے حیا ہو۔ حیا مومن کا زیور ہے، اور حیا ہی سے مومن کہیں بھی آتا جاتا ہے، بس میں ہو، ٹرین میں ہو، لوکل میں ہو، ایئرپورٹ پر ہو، اسٹیشن پر ہو، فلائٹ میں ہو، وہ پہچان لیا جاتا ہے کوئی مومن بندہ جا رہا ہے۔ مومن جب گزرتا ہے، کتنی بھی فحش تصویریں لگی ہوں، کیسے بھی لوگ آنے جانے والے ہوں، کتنی بھی برہنہ بے پردہ خواتین ہوں، وہ بھی سمجھ جاتی ہیں کہ یہ جانے والا مومن ہے۔ جانے والا، چونکہ مومن جب گزرتا ہے، ایسے مناظر جب اس کے سامنے آتے ہیں تو آٹومیٹک فطری طریقے سے اپنی نگاہیں وہ نیچی کر لیتا ہے، اپنی نگاہیں نیچے کر لیتا ہے، جس سے لوگ اس کی شناخت کر لیتے ہیں، اس کو پہچان جاتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ ہے جو یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور سچا امتی ہے کہ اس کی نگاہ ان چیزوں کی طرف نہیں اٹھ رہی ہے جن چیزوں کو لوگ گھور گھور کر کے دیکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی نگاہوں سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، سامنے جو تصویریں ہیں، یا جو برہنہ لوگ چل رہے ہیں، وہ ان پر ان کی نگاہیں جا کر کے ان کو زخمی کر دیں گی اور اندر تک پیوست ہو جائیں گی۔ لیکن مومن کی نگاہ ایسے موقع سے بھی جو ہے پست ہوتی ہے، جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اچانک سامنے آ جائے تو بھی اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے، کوئی بات کرنے لگے تو بھی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو مومن ہر موقع سے اور خاص طور سے ایسے مواقع سے اپنی نگاہیں نیچی رکھتا ہے، یعنی کہ وہ حیا کا، شرم کا پتلا ہوتا ہے، حیا کا، شرم کا پتلا ہوتا ہے، اور اس کی جو یہ حیا ہے اور اس کی جو یہ شرم ہے، اس کی جو نگاہیں نیچی ہیں، اس کی جو نگاہیں نہیں اٹھ رہی ہیں، بعض دفعہ بہت سے برادران وطن کو، بہت سے دوسرے لوگوں کو اور بہت سی خواتین کو حلقہ بگوش اسلام ہونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ایک بہت لمبا واقعہ ہے، بتاؤں گا، تفصیل بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ واقعہ یہ کہ ایک لڑکا ایک بس میں بیٹھتا تھا اور ایک لڑکی بھی بیٹھتی تھی، کالج آتے جاتے تھے، سب لوگ جیسے مزاج ہوتا ہے ہنسی مذاق کرنا اور دیکھنا، بعض دفعہ چھیڑنا بھی۔ یہ لڑکا کبھی بھی، ایک خاص لڑکی رہتی تھی، اس کو کبھی نہ دیکھتا تھا، نہ چھیڑتا تھا، نہ اس کے تعلق سے کوئی بات کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا، اس لڑکی نے اس سے پوچھ ہی لیا، اس نے بتایا کہ بھائی میں مومن ہوں اور ہمیں حکم ہے کہ ہم نگاہیں نیچی رکھیں، ہم نگاہیں، سامنے والا بالکل برہنہ ہو، اس کے بدن پہ کپڑا ہو چاہے نہ ہو، اس کا چہرہ ڈھکا ہو چاہے نہ ہو، اس کا بدن چاہے پورا کھلا ہو چاہے ڈھکا ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نگاہیں نیچی رکھیں، اس لیے ہم نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لڑکی اس لڑکے کے اس عمل کی وجہ سے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی اور سچی پکی مومنہ ہوئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حیا اور جو شرم ہے، بعض دفعہ اس کی وجہ سے ہمارے اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عام ہوتی ہے، صحابہ کرام کی زندگی عام ہوتی ہے، اور لوگ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ سیرت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جب محمد رسول اللہ کا یہ امتی اس زمانے میں، جبکہ چاروں طرف بے حیائی عام ہے، نگاہیں نیچی
کر کے چلتا ہے، نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہے اور خاردار جھاڑیوں سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے کہ وہاں کچھ ہو ہی نہ، تو یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی رہی ہوگی، ان کے صحابہ کرام کی زندگی کیسی رہی ہوگی۔ تو بہت سے لوگ یہ دیکھ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے کہ مومن نہ تو تان و تشریح کرنے والا ہوتا ہے، نہ لان تان کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ فحش گو میں نوجوانوں خاص طور سے دھیان دو، کبھی بھی مستی میں، دوستی یاری میں اپنی زبان سے کوئی فحش بات بند نکالو۔ فحش بات میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، بہت سی چیزیں شامل ہیں، اس میں فحش گوئی میں ایک گالی بھی دینا ہے۔ بعض دفعہ ہم نہیں سمجھتے کہ گالی دینا بھی کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے، جبکہ گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بعض دفعہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا، ہمارے کام کا، ہمارے اعمال کا اور ہمارے بزنس کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو سامنے والا کام ہی نہیں پورا کرے گا، وہ صحیح کر کے نہیں دکھائے گا، اور ہماری زبان سے بالکل روٹین کی طرح گالیاں نکل جاتی ہیں، نکلتی رہتی ہیں، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ مسلمانوں، ہماری زبان سے تو گالی آنی ہی نہیں چاہیے۔ کوئی بھدی بات، کوئی نامناسب بات، کوئی غیر پارلیمنٹرین بات ہماری زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مومن نہ تو فحش گو ہوتا ہے اور نہ بے حیا ہوتا ہے، ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ اور ایک روایت اور ہے، تو مسند احمد کی روایت ہے کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ بندے کا ایمان اس وقت تک مضبوط، درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا قلب جو ہے مستقیم و درست نہ ہو۔ یعنی دل جب درست ہوگا، سیدھے راہ پر ہوگا، سیدھائی پر ہوگا، تب ایمان بھی مضبوط ہوگا، درست ہوگا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُ أَحَدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، کہ کسی کا دل اس وقت تک مستقیم، سیدھے راہ پر درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ یعنی کسی نے خوب کہا کہ جو ایسے ویسے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان جو ہے ان کی آگے ہی آگے رہا کرتی ہے، اور جو دانش مند ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، وہ زبان ان کے قلب کے تابع ہوتی ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے بولتے ہیں، بہت سوچ موقع کی مناسبت سے، موقع کی نزاکت دے کر کے بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ بخاری کتاب الادب میں روایت موجود ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اس کو کیا چاہیے کہ بولے تو بھلائی کی بات بولے، اگر بھلائی کی بات نہیں بول سکتا ہے تو خاموش رہے۔ خاموشی ہزار بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ کسی نے نقل کیا کہ کہیں درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ایک پرندہ آیا، اس نے آواز لگا دی، پرندے نے آواز لگائی، انہوں نے فوراً جو ہے تیر سے اس کا نشانہ لیا، اس کا شکار کر لیا، اور یہ کہا کہ بولنے کی وجہ سے انسان بھی گرفت میں آتا ہے، اور بولنے کی وجہ سے یہ جو پرندہ ہے یہ بھی گرفت میں آ گیا۔ اگر یہ آواز نہ لگاتا تو مجھے معلوم نہ پڑتا کہ یہاں کوئی پرندہ ہے، اور تو میں پھر اس کا شکار بھی نہ کرتا۔ اس کے آواز لگانے کی وجہ سے میں سمجھ گیا یہاں پرندہ موجود ہے، ہم نے اس کا نشانہ لیا، اس کا شکار کر دیا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے کہ مومن کو کیا چاہیے کہ وہ بولے تو بھلائی کی بات بولے یا خاموش رہے۔ بعض دفعہ جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے سامنے بدتمیزی کر رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی بولنا چاہیے، ہمیں بھی انہی کی زبان میں انہیں جواب دینی چاہیے۔ یاد رکھو قرآن میں آیت نمبر 3 سورہ مومن کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن کی صفت یہ ہے، مومن کی خصوصیت یہ ہے، مومن کی خاصیت یہ ہے، اس کا اخلاق یہ ہے، اس کا کردار یہ ہے، جب کوئی لغو بات کرتا ہے، الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو اس سے اعراض کر جاتا ہے، یعنی چشم پوشی کر لیتا ہے، درگزر کر لیتا ہے، اس کی بات کا جواب دینا وہ ضروری نہیں سمجھتا ہے۔ اور ایک جگہ
اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل سے مراد کیا ہے؟ نادان، نادان نہ سمجھ۔ بعض لوگ نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ الٹا سیدھا بکنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا یہ بھی کوئی عیب اور گناہ کی بات ہے۔ بعض ایسے نادان لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جاہل سے مراد کیا؟ اجڑ، بعض لوگ اجڑ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پر الٹی سیدھی باتیں ہی آتی ہیں، الٹی سیدھی باتیں ہی آتی ہیں۔ جب میں یہاں 1995 میں آیا تو کچھ لوگوں نے ایک آدمی کے بارے میں بتایا کہ وہ جو گاڑی پہ بیٹھتا ہے تو بھی بکتا ہے، اترتا ہے تو بھی بکتا ہے، اسٹیئرنگ سنبھالتا ہے تو بھی بکتا ہے، سامنے کوئی پڑتا ہے تو بھی بکتا ہے۔ تو کیا بعض لوگوں کی مزاج کیا ہوتا ہے؟ ان کی مزاج میں رچ بس جاتا ہے اپنی بڑائی کو جتلانے کے لیے کہ ہر بات پہ الٹی سیدھی باتیں ان کی زبان سے نکلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر تمہارے سامنے کوئی آ جائے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہو تو کیا بولو؟ سلام، یعنی خاموش ہو جاؤ اور خاموشی سے گزر جاؤ۔ اور میرے بھائیوں یہ مت سمجھو کہ ہم جو بولتے ہیں اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے، اس کی ویڈیوگرافی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے قرآن میں اعلان کر دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بولتا ہے ایک تیار محافظ ہوتا ہے، اس کو کیچ کرنے والا، اس کو ریکارڈ کرنے والا، اس کی ویڈیوگرافی کرنے والا۔ اور قیامت میں ایک ایک بات ہمارے سامنے آ جائے گی، ساری باتیں ہماری زندگی کی پوری ویڈیو ہمارے سامنے آ جائے گی۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہو کر کے رہے گا، ایسا ہو کر کے رہے گا۔ اور یہ بھی سمجھ لو ہم جس زبان سے بکتے ہیں، ہم جن ہاتھوں سے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ہم جن ٹانگوں سے چل کر کے غلط اڈوں پر جاتے ہیں، غلط جگہوں پر جاتے ہیں، غلط لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں، غلط صحبتوں کو اختیار کرتے ہیں، یہ ہاتھ، یہ زبان اور یہ ٹانگ یہ خود تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یہ خود تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت پہلے ایک بار بمبئی میں کسی علاقے میں بلڈنگ بن رہی تھی، وہاں جب نیچے کھدائی کیا بلڈر نے تو بہت سی کھوپڑیاں نکلی، لاشیں نکلی، تو اور لاشوں کو کھوپڑیوں کو جمع کر دیا۔ اس کا فوٹو اخبار میں آیا، اردو ٹائمز انقلاب اس زمانے میں، تو کسی نے لکھا اب یہ کھوپڑیاں بولیں گی، تو لکھنے والے نے بہت تفصیل سے لکھا کہ سائنٹیفک طریقے سے کس طریقے سے معلوم کریں گے کہ یہ کھوپڑیاں کس زمانے کی ہیں، کب کی ہیں، اور ان کا تعلق کہاں سے رہا ہوگا، کس مٹی سے رہا ہوگا، کس علاقے کے لوگ ہوں گے۔ تو اس وقت بھی تذبذب تھا، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ بالکل اظہر من الشمس ہے، آفتاب نصف النہار کی طرح یہ بات واضح ہے کہ اس زمانے میں تمہاری انگلیاں بولتی ہیں، تمہارے چشم و ابرو بولتے ہیں، تمہاری آنکھ کی پتلی بولتی ہے، تمہاری ہتھیلی بولتی ہے، تمہارے قدم کے جو نشانات ہیں وہ بولتے ہیں کہ کون آیا تھا، کون گیا ہے، کون یہاں سے گزرا ہے، سب پورا اندازہ لگا لیتے ہیں کس نے یہ حرکت کی، کس کی یہ کرتوت ہے۔ تو کوئی یہ ہمارے لیے اچنبھے کی بات نہیں ہے، کوئی عجوبے کی بات نہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو ویسے بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن آج کل کے سائنٹیفک طریقے نے بتا دیا ہے کہ انسان کا ہر عضو بول سکتا ہے، یہاں کی بال کی جو نوک ہے وہ بھی بول سکتی ہے، وہ بھی بتا سکتی ہے کہ یہ بال کس کا ہے، کس شخص کا ہے، اور یہ کہاں کا رہنے والا تھا، مطلب یہ کہ کس سے اس کا تعلق تھا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یہ انگلیاں، یہ زبان، یہ ہاتھ اور یہ ٹانگ ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یاد رکھو اس بات کو، یہ تو تمہارے بدن کا حصہ ہے جو گواہی دے گا۔ بعض دفعہ ہم بہت سی باتیں لوگوں کے بیچ میں بولتے رہتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، آپ کے بدن کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بہت
بہت سے لوگوں کو اپنے خلاف گواہ بنا رہے ہو، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے بات کرنی چاہیے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یاد کرو اس دن کو یا ڈرو اس دن سے جس دن تمہارے خلاف گواہی دیں گی تمہاری زبانیں اور تمہارے ہاتھ، وارجلہم، اور تمہارے قدم تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ کس چیز کا؟ بما کانوا یعملون، جو کچھ کرتے تھے، جو تمہارے کرتوت تھے، تمہارے اعمال تھے جو تم نے کیا، اس تعلق سے ایک ایک بات کو وہ سب پورا پول کھول کر کے رکھ دینے والی ہوں گی، پول کھول کر کے رکھ دینے والی ہوں گی۔ اسی واسطے ترمذی کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُ مَا لَا يَعْنِيهِ، کہ انسان کے اسلام یعنی مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ جو باتیں اس سے متعلق نہ ہو، جو باتیں اس سے متعلق نہ ہو، جو باتیں لازم اور ضروری نہ ہو، جس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہو، اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے۔ تو مومن کی صفت یہ ہے کہ بلا وجہ کی باتوں میں الجھے نہ، بلا وجہ کی باتیں کرے نہ، الٹی سیدھی باتیں کرے نہ، لوگوں کو اپنے خلاف گواہ بنانے کی کوشش نہ کرے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے ٹانگوں کو اور اپنی زبان کو گواہ بنانے کی کوشش نہ کرے۔ جو بولے تو خیر کی بات بولے، بھلائی کی بات بولے۔ اسی واسطے بعض دفعہ جو ہے بہت ہی آسان طریقے سے اللہ نے سمجھایا، اپنے پیارے حبیب کو کیا ارشاد فرمایا؟ خذ العفو وامر بالمعروف۔ اگر ہم بڑے ہیں، ہمارا مقام بڑا ہے، ہمارا مرتبہ بڑا ہے، ہماری پوزیشن بہت بڑی ہے، لوگ ہمارے نام سے خوف کھاتے ہیں، ہم سے ملنے سے ڈرتے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو کیا ارشاد فرمایا؟ خذ العفو، آپ عفو درگزر سے کام لیجیے، عفو درگزر سے یعنی معاف کر دیجئے، نظر انداز کر دیجئے، چشم پوشی سے کام لیجئے، ہر بات میں باز پرس مت کیجئے۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا، خیر کا، اچھی بات کا حکم دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو اجڑ گنوار ہیں، الٹے سیدھے لوگ ہیں، نہ واقف لوگ ہیں، نہ جاننے والے لوگ ہیں، ان سے اعراض کیجئے، ان سے کنی کاٹ جائیے، ان کی ہر بات پہ توجہ مت دیجئے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، بہت ہی اہم بات ہے، اللہ نے کیا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 263، سورہ بقرہ آیت نمبر 263 پڑھ لینا۔ اللہ کہتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، سورہ بقرہ آیت نمبر 263۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ بھلائی کی بات، خیر کی بات، وہ مغفرتن مطلب کیا ہے؟ درگزر کر دینا، چھوڑ دینا، معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، یہ ایسے صدقے سے، ایسے خیرات سے، ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ جس خرچ کرنے کے بعد آدمی تان و تشریح کرتا ہو، بولی مارتا ہو، تانے دیتا ہو۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ بھلائی کی بات اور معاف کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے پیچھے تان و تشنیع لگا ہوا ہو۔ تو ہمیں معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ہمیں جو ہے بھلائی کی بات بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کی ہمیشہ خیر خواہی، خبر گیری۔ اگر اپنا بھائی کوئی کسی کی زبان بہت لمبی ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تو ہمیں اس کا بھی تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے ہو سکے تو ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، دوسرے کے درمیان اس کا تذکرہ کر کے ہم اس کے گناہوں پہ اور اپنے کرتوت پہ لوگوں کو گواہ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اس سے بتائیں کہ یہ بھلائی کی بات ہے کہ تم خاموش ہو، ایسی باتیں مت کیا کرو۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسرا راستہ اپناتے ہیں، اس آدمی سے کہنے کے بجائے دوسروں سے کہتے پھرتے ہیں، تو ہم غیبت کے شکار ہو گئے، اور غیبت کے سلسلے میں ہماری گرفت اللہ کیا ہو جائے گی۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوا؟ ہم نے اپنے ایک مومن بھائی، مسلم بھائی کے عیب کو آشکارا کر دیا اور لوگوں کے سامنے عام کرنے کی کوشش کر دی، تو ہماری بھی زبان ہمارے خلاف گواہی میں کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر مدینہ منورہ میں مدفون ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔